السلام علیکم خواتین حضرات، کلین چٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ساجد حسن۔ آج بھی ایک انتہائی اہم شخصیت، سیاسی اور مذہبی دونوں سے تعلق، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سپاہی صحابہ سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت ڈوبیس قسم کی ریپوٹیشن ہو گئی ہے سپاہی صحابہ کی، شروع سے ہی ایسا تھا، یا آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ فیکشنز کے خلاف آئی، شیعوں کے خلاف آئی، قادیانیوں کے خلاف آئی، یہ کہاں تک سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہاں مجھے بلایا اور میرا نقطہ نظر سننے کے لیے یہاں پر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے ہمیں ہمارے مخالف کی زبان سے سنا ہے اور لوگوں کی زبان سے سنا ہے، ہمیں خود نہیں سنا۔ بالکل ٹھیک۔ میں سمجھتا ہوں جب لوگ ہم سے سنیں گے ہمارے بارے میں تو جو ان کو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہونے بھی چاہیے۔ سپاہی صحابہ جو معرض وجود میں آئی ہے، مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فروری کے مہینے میں 22 فروری 1990 کو غالباً ان کی شہادت ہوئی ہے، تو 85 میں انہوں نے جماعت کی بنیاد رکھی ہے۔ تو سپاہی صحابہ بڑی واضح سی ایک کھلی سی بات انہوں نے سامنے رکھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ ملک اہل سنت کا ہے اور اکثریت اہل سنت کی ہے، لہٰذا خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام یہ مقدس شخصیات ہیں اسلام کی اور دین کی، اور یہ بنیاد ہیں اسلام کی، لہٰذا ان کے خلاف ہر وہ چیز جو ان پر تنقید ہو، ان کو برا بلا کہا جائے، ان پر تبرہ ہو، اسے روکا جائے تاکہ اس سے بدامنی پیدا نہ ہو۔ روکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے؟ نہ، یہی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسا ہوا تو بہت نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ روکنے سے مراد یہ ہے کہ جناب ان کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ایک آدمی گستاخی کر رہا ہے، اس گستاخ کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ یہ تو کسی بھی مسلمان پہ لازم ہے، کسی بھی مسلمان پہ لازم ہے۔ آپ کا میڈیا سب کچھ اس بات کا سخت خیال رکھتا رہا ہے، تو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ ایسی چیزیں جب کسی پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوئی، مثال کے طور پر پڑوس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے؟ پڑوسی ملک سے، میری پڑوسی ملک سے مراد ایران ہے۔ اچھا، ایران ہے، شیعہ وہاں سے چونکہ خمینی انقلاب جب آیا تو خمینی انقلاب کے آنے کے بعد وہاں سے لٹریچر، کتابیں اس صورت میں وہ پاکستان میں آیا، اور پاکستان میں وہ اس ملک کی قومی زبان اردو میں اس کا ترجمہ ہوا اور وہ پھیلا۔ جب وہ لٹریچر پھیلا تو اس لٹریچر کے اندر ایسی چیزیں موجود تھی جو گستاخی بھی تھی اور کسی پر تنقید بھی۔ آپ نے اسی زور سے دیا اور آپ نے ان کو کافر کہلا دیا، آپ نے کہا یہ کافر ہیں۔ یہ کافر کا جملہ ہم نے نہیں کہا۔ اچھا، یہ آپ کافی ویڈیوز میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کافر کا جملہ یہ فتویٰ دینا یہ مفتیان اعظام کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور سپاہی صحابہ میں کوئی بھی مفتی نہیں گزرا ہے۔ ہم نے ایک دیے ہوئے فتوے کو دہرایا ہے، خود فتویٰ نہیں دیا۔ اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے جتنے ممتاز علماء کرام ہیں ان سب نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص خلفائے راشدین، ازواج مطہرات کی توہین کرے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے خارج کیا جائے نا انسانی، مگر اس کو آپ قتل تو نہیں کر سکتے، آپ نے ایسا تو نہیں، مگر ایسا ہوا نا۔ شدید مذمت کرتے ہیں ہم کسی بھی قتل کی، اس لیے کہ میں اور ہماری جماعت قتل و قتال کو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں سمجھتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیے جائیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ عقائد اسلام کے منافی ہے، اینٹی اسلام ہے، لہٰذا حکومت جس طرح انہوں نے قادیانیت کے خلاف ایک قانون سازی کی ہے، اس طرح ان کے خلاف بھی قانون سازی کریں، اور یوں نہ کریں کہ کسی کو اس کو موقع فراہم نہ کیا جائے۔ آپ موقع فراہم کریں، آپ انہیں بلائیں، انہیں عدالت میں بلائیں، انہیں قومی اسمبلی میں بلائیں، ادھر سے ہمارے لوگوں کو بھی بلائیں، اس پر بحث ہو باقاعدہ، یوں نہیں کہ آپ کسی کو کافر کر دیں، بحث ہو، دلائل دیے جائیں۔ ان دلائل کی روشنی میں جب آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعی جو دلائل یہ دے رہے ہیں اور یہ عقائد جو ہیں یہ اسلام کے عقائد نہیں ہیں بلکہ اسلام کے مخالف عقائد ہیں، پھر حکومت اس کا فیصلہ کرے۔ یہ تو آپ کو پاکستان پہ زور چلتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت زبردستی کسی کو اگر آپ بار بار ایک مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس میں تکلیف کیا ہے کسی کو، یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہی بات سمجھا، ایک تو آپ نے دو باتیں کی، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ آپ زبردستی، زبردستی وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے، دفاع تو زبردستی نہیں ہے نا۔ اچھا، آپ نے دفاع یہ کیا، موقع سر سنیں، دہشت گردی تو حملہ ہے، دفاع تو دہشت گردی نہیں ہے۔ کوئی بھی
ملک کوئی بھی آدمی دفاع کو دہشت گردی کہہ سکتا ہی نہیں۔ آپ مسلمان کل ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان کل ہیں، میں پوری بات سن رہا ہوں۔ آپ کون سے، ایک منٹ میں آپ سے پھر میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا تو آپ یہ جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ آپ زبردستی، ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے یہ کہا کہ کچھ طبقات نے صحابہ کرام کو کافر کہا، قرآن حکیم کو غلط کہا، ان کی کتابوں میں چیز موجود ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ لوگوں نے ہم سے نہیں سنا، ہمیں لوگوں سے سنا گیا۔ یہ خمینی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ خمینی صاحب نے ایسی لٹریچر شائع کیا جس میں یہ سب کچھ تھا جو آپ وہ پاکستان میں بھیجا گیا، اور یہ شیعہ مذہب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کے عقائد کے اندر یہ چیزیں ہیں، ان کے عقائد میں جو ہے وہ تبرہ ہے، بدع ہے، اور اسی طرح بدعت کی بات کر رہے ہیں بدعت کی نہیں، عقیدہ بدع کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہو جاتی ہے۔ انہوں نے عقیدہ امامت، یہ اس وقت ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی آپ کے خیال سے اس مسلمانوں کو دنیا بھر میں؟ اگر یہ چیزیں اس طرف سے نہ آئیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب یہ چیزیں اس طرف سے آئیں گی تو ضرورت ہے۔ انڈر گراؤنڈ ہے نا مولانا، دیکھیے یہ لٹریچر اگر کہیں ہے بھی تو اس کو عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی زندگیوں میں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ انڈر گراؤنڈ جب تک تھا تو لڑائی نہیں تھی، جب یہ انڈر گراؤنڈ نہیں رہا تو لڑائی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ پہلے کتابیں عربی میں تھی، فارسی میں تھی، صرف علماء طبقے میں پڑھی جاتی تھی، فتویٰ اس وقت بھی تھا، لیکن فتویٰ بھی کتابوں میں تھا اور تحریریں بھی کتابوں میں تھی، لیکن جب بات فضلے سے باہر آ گئی اور باہر روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جلوسوں کے ذریعے عزاداری کے ذریعے اس کو عام کیا جانے لگا، تو اس کے جواب میں یہ یوں آپ سمجھیں کہ ہم عمل نہیں رد عمل ہیں، ایکشن نہیں ری ایکشن ہے، ایکشن ختم ہو جائے گا، ری ایکشن ختم ہو جائے گا۔ ایکشن کا مطلب سے آپ کا مراد یہ ہے کہ شیعت بدل جائے؟ نہ، اب میرے ایک بات تو سنیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بدلنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، گستاخی نہ کریں۔ نہیں نہ مانتے، یہ تو آپ بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، میں بہت سارے ایسے شیعوں کو جانتا ہوں بالکل ایسا نہیں سوچتے ہو۔ اچھا اس پہ بحث کرتے ہیں ابھی آگے۔ خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک۔ ایک عقل کل ہے کہ آپ سب سے اچھے مسلمان ہیں کہ دنیا میں نے یہ کہا بھی نہیں، ابھی تک میں نے یہ نہیں کہا۔ انفورس کرنے کے لیے تو آپ کو ضروری ہونا ہوتا ہے نا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مومن ہیں، میں یہ نہیں کہا، اور تب آپ جا کے کسی کا نہیں، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسا ہے؟ ویلکم بیک خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے جناب اورنگزیب فاروقی صاحب سے۔ جی سپاہی صحابہ، آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی اس کا مین پولیٹیکل سیناریو میں کوئی حصہ نکل کے آئے گا کبھی بھی؟ دیکھیں، ہمارے پہلے مولانا ایثار القاسمی شہید اسمبلی کے ممبر رہے، مولانا اعظم طارق شہید اسمبلی کے ممبر رہے، مولانا اعظم طارق شہید صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، مولانا اعظم طارق شہید نے جیل میں رہ کر بار الیکشن جیتا ہے۔ ابھی بھی مولانا محمد احمد الدانی نے 75,000 ووٹ اپنے حلقے سے لیے، اور وہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے، یعنی ان کو زبردستی ہلوایا گیا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں کراچی میں نے 24,000 ووٹ لیے۔ 93 کے اندر ہمارے ذمہ دار ڈاکٹر فیاض صاحب نے جو ہے وہ 9,500 ووٹ لیے، جیتنے والا 12,000 پہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے بٹگرام سے ایک ذمہ دار نے 10,500 ووٹ لیے، جیتنے والا 13,000 پہ ہے۔ اسی طرح آپ پشاور میں چلے جائیں، حکیم ابراہیم قاسمی ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، خلیفہ عبدالقیوم صاحب پچھلے دور میں ہماری صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، ہمارے جہاں بھی ہم نے الیکشن لڑائے ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں۔ مولانا عبدالخالق رحمانی ٹوبہ یہ بہت کم چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، اس کا کبھی بھی تعلق ہم سیاست میں پہلے ہم نے پہلی دفعہ الیکشن میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہی پہلی مرتبہ، یعنی اس دفعہ پورے ملک سے ہم لڑے، ویسے ہم صرف جنگ سے لڑتے تھے اور ہمیشہ جیتے۔ لیکن آپ کا تعلق کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی کی جو ساری جتنی بھی ایسی آؤٹ فٹس ہیں، آؤٹ فٹس ہماری، کیونکہ ہم شروع میں آپ کو پوچھ رہے تھے کہ جب مشرف صاحب نے آپ کو بین کیا تو اس میں آپ کو ملیٹنٹ قرار دے کے بین کیا انہوں نے۔ مشرف صاحب نے تو بہت سارے کام کیا، اگر ان کے سب کام ٹھیک ہے تو پھر اس کو بھی کر لیں۔ اس پہ آپ نے ان کے خلاف کوئی ریٹ کیوں نہیں کی؟ ہم عدالت میں گئے ہوئے، عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر ہم تو عدالت میں گئے ہوئے، ہم نے ہائی کورٹ میں کیس لگایا ہوا ہے کہ ہمیں جو قدم کیا غلط ہے، ہم نے دلائل دیے ہوئے۔ اچھا نہیں، اور آج تک ہمارے پر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ثابت نہیں بنا، ہم کہتے ہیں۔ چلیے، میں صرف ابھی تک اس بات پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف اس وجہ سے آئے کہ آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ہر اس آدمی کے خلاف؟ آپ ایک تو ہر آدمی کی طرف چلے جاتے ہیں نا۔ دیکھیں، جب ہم اس ملک میں اس ملک کا سپریم لا اسلامی نظام ہے، ٹھیک ہے، ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلام نافذ ہو جائے عملاً۔ جب اسلام نافذ ہو جائے گا
بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں جیسے طالبان نے کروایا. نہیں، ایک تو طالبان کی مثال اپنی جگہ ہے. نہیں، طالبان نے کروایا. ابھی آپ اگر کسی دنیا میں اس وقت کوئی مثال ہے تو وہ طالبان ہے. سعودیہ بھی ہے، اس میں بھی بہت ساری شکیں، بہت سی چیزیں ہیں. بالکل، سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہے. امن و امان ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، وہاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. وہاں کئی دفعہ ان کے خلاف ریبیلین ہوا ہے. مصر کی طرف آپ چلے جائیں، وہاں بھی ان کی بادشاہت پہ ریبیلین ہوا ہے. انہوں نے کچھ شکیں جو ہے وہ باقی رکھی ہیں. اسی طرح طالبان، ملا عمر صاحب نے جو ہے وہاں اسلام کے نظام کو نافذ کیا. نافذ کرنے کے بعد وہاں اتنا امن و امان ہوا تھا کہ آپ کی وہ جو باہر سے 2 خواتین آئی تھی وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھی. یہی بات حالانکہ ان کے جیل میں رہی تھی. انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے امن و امان قائم کر کے بتایا. اس وقت 44 ملکوں کی فوجیں وہاں جمع ہیں لیکن امن قائم نہیں ہو سکا. اور اس وقت امن کیا ہو گیا تھا؟ قائم ہو گیا تھا. اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے بطور نفاذ کے، اس کو ڈرا دیا گیا. یہ بین الاقوامی سازش ہے کہ آپ ڈرا دو کہ اسلام میں مار ہے، اسلام میں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اسلام کے اندر کوڑے ہیں، اور یہ ڈرا بند کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. یہ کہہ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ایسا ہے نہیں ہے. اسلام نافذ ہو جائے گا، سر سمجھ میں آ جائیں گی. اسی سبب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اسلام نافذ کیا جائے، اور اسلام بطرز آپ کہتے ہیں جی کون سا اسلام ہو، کون سا اسلام ہو. دیوبندی اور کہتے ہیں، بریلوی اور کہتے ہیں، شیعہ اور کہتے ہیں کون سا اسلام ہو. تو اس کی کھلی مثال ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام بطرز خلافت راشدہ، یعنی ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ. دیکھیے مولانا، اس وقت جو آپ 2014 میں رہ رہے ہیں، اسلام میں اجماع ایک لفظ ہے. اجماع یعنی کہ جب آپ جمع ہو گئے سب مل کے ایک بات کریں، اور اس میں بڑا صاف ہے کہ جو قوم کہے اس میں صحیح سے ثابت ہو. مسلمانوں کی حیثیت سے سچ یہ ہے کہ پاکستان اجماع پہ آپ چوتھے نمبر پہ آ گئے نا، تیسرے نمبر پہ. پہلے قرآن ہے، پھر سنت، اس کے بعد اجماع بھی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ترتیب خراب نہ کریں. نہیں، میں خراب نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ جب مسلمان کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں تو آپ کی بڑی پرٹیکولر قسم کی ڈیفینیشن ہے جو آپ کے مسلک سے تعلق رکھتی ہے. باقی مسلک والے زبردستی اس پہ شاید یقین نہ کریں. ہم بھی زبردستی نہیں کرتے. بس یہی ہے نا. تو زبردستیوں تو ہم کو ایگزسٹنس کیوں نہیں کر سکتے؟ زبردستی کرتے. جھگڑا یکایا کیا ایسا ہوا کہ اس پورے دور میں جب انڈیا میں تھے ایسی کوئی جھگڑا نہیں نظر آیا. اس میں کوئی سڈنلی پاکستان میں مسلمانوں کا، لکھنؤ میں جھگڑے ہوتے رہے. ہاں، نہیں چھوٹے موٹے اسکرمچز، اس کا کوئی تعلق نہیں. چونکہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، جھگڑے باہر نہیں آتے تھے. پاکستان ہر جھگڑا جو ہے یہ بہت مین سٹریم میں لے آئے. میں بتا رہا ہوں پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شیعہ سنی کیا. شام میں شیعہ سنی جھگڑا ہے نہیں، مگر وہاں کتنا پیچھے لے گئے آپ اس دور کو. اب تک اپڈیٹ نیوز از براٹ ٹو یو بائی. تو جناب کا بقیہ حصہ نہیں ہو گئی. کیا ہمیں بہت زیادہ پیچھے نہیں دھکیل لیا گیا؟ کیا اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس اشتعال کو بچا رہے ہیں، آپ تو بچانے والوں کو مان نہیں رہے. نہیں، میں تو مان رہا ہوں. میں تو پوچھ رہا، اسی لیے تو آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو بٹھایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اشتعال کو بچا رہے ہیں. اشتعال کو بچانے کے تو ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے تو اشتعال بچے گا. علامہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان شخصیات کو پکڑے نا. یہ تو جیسے ملیشیا میں انہوں نے کہتے کہ ملیشیا میں انہوں نے کیا کیا. ملیشیا میں انہوں نے جتنے بھی خطبے تھے وہ پہلے اس کو سینسر کیا جاتا ہے. ان کی منسٹری کرتی ہے ریلیجیس افیئر کی، تاکہ جھگڑا نہ بڑھے. تو کیا ایسا ہو جانا چاہیے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، کہہ دینا. میں تو کہہ رہا ہوں، دیکھیے جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ ان بڑوں کو روکے، میں کیوں روکوں؟ میں کہتا ہوں حکومت روکے. اسی طرح ہی روکا جا سکتا ہے کہ لیجسلیشن جائے کہ ایک آدمی جو اشتعال انگیزی ہے اس کو بند کیا جائے. میں جب روکوں گا تو یہ لڑائی ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے، آپ کا قانون لیں گے. ہاں، ہم ہاتھ میں نہیں رہے. جی صحیح بات. ہم دیکھیں نا، یہ آپ بالکل قانونی وضع اختیار کریں. ہم یہ کر رہے ہیں، یہی تو ہمارے اندر جو ہم بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہی کہ ہم انہیں منع نہ کریں. ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ منع کریں. حکومت روکے، حکومت کا قانون ہو. میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا؟ میرا یہ اختیار نہیں ہے. میرا یہ بات تو بنتا ہے نا کہ میں حکومت کو کہوں کہ ان کو روکو. لیکن جب حکومت 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ نہیں روکے گی، میں تو رکا ہوں، ہر کوئی تو نہیں رکے گا نا. اچھا چلیں، آپ تو رکے ہوئے. اگر یہ نہیں رکا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم حکومت سے مطالبات ہمارے رہیں گے. اگر ہم جب تک اس بات کو ایڈریس نہ کریں کہ ہمیں ایکا نہیں ہے مولانا. دیکھیں ایکا تو کہیں بھی نہیں ہے نا. آپ کی صرف مذہبی لڑائی تو نہیں ہے. کیا اس شہر کے اندر لسانی لڑائیاں نہیں ہیں؟ نہیں، مگر مذہبی سے نکلیں، لسانی سے نکلیں، یہ نکلنا تو سب سے پڑے گا نا. سب کی لڑائیاں ہیں. سب لڑائیوں کی وجہ تلاش کرنی چاہیے. ہم ٹہنیاں تو کرتے ہیں، ہم جڑ نہیں پکڑتے. آپ کو خوف آتا ہے کبھی کبھی موت سے؟ موت تو دیکھو ہر آدمی جینا چاہتا ہے. نہیں، مگر جینا چاہتا ہے. مگر ابھی آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ حق ہے اور سچی بات ہے، اور مجھے سچی بات کے جرم میں مارا جا رہا ہے، تو مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے. طالبان کے حوالے سے جو
حکومت مذاکرات کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے مذاکرات کے ذریعے ان کی باتیں مان لینی چاہیے؟ کچھ مذاکرات کا معنی سب باتیں ماننا تو نہیں ہوتا, مذاکرات کا معنی ہوتا ہے کچھ مان لی جائے, کچھ منوا لی جائے. کیا ان کو وہ کہتے ہیں کچھ ٹیریٹری دے دی جائے ان کو, وہ آپ مانتے ہیں کہ دے دی جائے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی تک تو ان کے کوئی واضح جو ہے وہ بیچ میں یہ تو آیا سامنے آئی ہیں, وہ تو بیچ میں بہت ساری باتیں آتی رہی. ٹیریٹری کا مان رہے ہیں کچھ, وہ اپنے خواتین بوڑھے بچے وہ ان کو واپس مانگ رہے ہیں. آپ ان کے جو چیزیں اصولی ہیں, مثال کے طور پہ اگر جرم کسی اور کا ہے اور کسی اور کو آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کا جرم ہے وہی سامنے آنا چاہیے, اس کے گھر کا, اس کے بچوں کا, اس کے والدین کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اس طرح کر کے ہم اشتعال خود بڑھا رہے ہیں, یہ اشتعال نہیں بڑھنا چاہیے. جہاں تک رہی بات مذاکرات کی, میں تو دونوں طرف سے یہ کہوں گا کہ جو اس وقت مذاکرات کے شروع ہوتے ہی ایک دم جو یہ نئی لہر شروع ہو گئی ہے دہشت گردی کی, یہ قابل تشویش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ قوتیں ضرور ملوث ہیں جو مذاکرات نہیں چاہتی, اور وہ اس ملک میں ہر صورت میں آپریشن چاہتی ہے. آپ کو فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ ہماری ایک جماعت ہے, اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے کہیں نہ کہیں سے؟ نہیں, ہمارا یہ آپ ساری مذہبی جماعت کہیں نہ کہیں ملتی ہیں؟ نہیں, مذہبی جماعت ہر ایک اپنا اپنا وجود ہے. جو ایک نام سے ہوتی ہے, جب اس کو بین کیا جاتا ہے دوسرے نام سے آ جاتی ہے, یہ ہوتا ہے. اپنا وجود ہے, اپنا وجود ہے, ہر ایک اپنا وجود ہے, اپنی اس کی محنت ہے, اپنے اس کے لوگ ہیں, ان سے ڈفرینسز بھی ہیں. ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یونٹس ہیں, ہمارے ٹاؤنس ہیں, ہمارے ضلع ہیں, صوبے کے لوگ ہیں, مرکز کے لوگ ہیں. ہمارا ہر کارکن سال میں 200 روپیہ ماہانہ فنڈ دیتا ہے اپنی طرف سے, اپنا وہ کام کرتا ہے. لیکن کوئی نہ ہر کام کاج کرتے ہیں, ملازم ہیں, مزدور ہیں. آپ بھی کام کرتے ہیں؟ میں بھی کرتا ہوں, میں مدرسے چلاتا ہوں, میں جو ہے وہ لیکچر دیتا ہوں, میں صحابہ کرام کی عزت پہ جو ہے وہ اس کے ان کے مناقب اور فضائل پہ بات کرتا ہوں, میں مضمون لکھتا ہوں, میں کتاب لکھتا ہوں, میں بھی تو مصروف رہتا ہوں, اور میں عوام میں جاتا ہوں, میں جلسے عام میں خطاب کرتا ہوں. وہ آپ کا اس میں سب سے بڑی جدوجہد جو ہے وہ شیعوں کے خلاف ہے, بس یہ بات. ہماری جدوجہد اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے. آپ نے ٹارگٹ کیا ہوگا کیا؟ اسلام کے نظام کے نفاذ میں جو آدمی, جو طبقہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ہم وہ بتا رہے ہیں. تو رکاوٹ سارے ہی ہیں دنیا میں, سب کو بتا رہے ہیں. تو آپ اسرائیلیوں کے سب کے خلاف سب کے خلاف ہیں. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات. یہ تھے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب, کلین چٹ دیکھ رہے تھے آپ. کیسا لگا آپ کو یہ پروگرام؟ آپ مولانا صاحب کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں, آپ سوچ کے بتائیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.